دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو کورونا پازیٹیو آیا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد جو ہے وہ صحت یاب کرے۔ کورونا جو ہے یہ اس کے متعلق کوئی اس وقت حتمی اسٹڈی نہیں ہے۔ یہ کسی آدمی کو ایک آدمی سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بات کوئی ریلیونٹ نہیں ہے کہ ایک آدمی 10 آدمیوں میں کھڑا ہے یا 10,000 آدمیوں میں کھڑا ہے، ہونے کو یہ ایک آدمی سے بھی ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو کورونا پازیٹیو آیا ہے، میں نے ایک دن پہلے بھی بات کی ہے کہ کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ ان لوگوں کو یہ پوچھا جائے کہ ان میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں کہ جن کو کورونا اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ کسی جلسے میں گئے تھے۔ اور پچھلے دنوں جو شہروں کی پرسنٹیج آئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ جی فلاں شہر میں 4% ہے، فلاں شہر میں جو ہے وہ 7% ہے، 11% تک گیا، لیکن اسی میں گجرانوالہ جو ہے وہ 1% تھا، حالانکہ گجرانوالہ میں جلسہ ہوا ہے۔ تو اس لیے گورنمنٹ یہ جو ایک یعنی متھ بنا کے پراپیگنڈا کر رہی ہے کہ جی یہ جلسوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے اور جلسوں کی وجہ سے ہے، یہ کوئی اس میں کوئی یہ سبسٹینشل چیز نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیتی، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتی، اور جو بھی اس بارے میں پالیسیز ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ بنتی۔ سندھ گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے، آزاد کشمیر میں کچھ اور ہو رہا ہے، پنجاب میں کچھ اور ہو رہا ہے، پورے ملک میں کچھ اور ہو رہا ہے، اور اس سارے کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف اور صرف ایک بندے پہ ہے، اور اس کا نام ہے عمران خان۔ اور یہ عمران خان جو وائرس ہے، یہ وائرس جو ہے کورونا وائرس سے زیادہ مہلک ہے، زیادہ خطرناک ہے اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے قوم کو کہا کہ فیصلہ کر لے کہ کووڈ-19 سے چھٹکارا پانا ہے یا کووڈ-18 سے۔ 18 تو آپ نے عمران خان کو کہہ دیا۔ یہ جو اپوزیشن ڈیٹس وغیرہ دے رہی ہیں کہ مارچ تک یا دسمبر آنے تک مڈ میں حکومت چلی جائے گی، اب بلاول تو نہیں 30 نومبر کے جلسے میں شرکت کر سکیں گے، تو اس میں اپوزیشن ایک پیج پہ کہاں نظر؟ بلاول جو ہے وہ 30 نومبر کے جلسے میں تھرو ویڈیو لنک جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی جنوری کی ڈیٹ ہے یا فروری کی ڈیٹ ہے، دیکھیں ہماری مخلصانہ کوشش ہے اس ملک اور قوم کے مفاد میں کہ یہ جو کووڈ-18 ہے اس سے جتنی جلد نجات ملے اتنا ہی اس ملک کا اور اس قوم کی جو ہے وہ بہتری ہے، اور اس کے لیے ہم سب جو ہے وہ کوشاں ہیں، اور ہم بھرپور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، خلوص نیت سے کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس حکومت نے جس طرح سے ہماری اکانومی کا بٹھا بٹھایا ہے، اور جس طرح سے باقی معاملات میں جس طرح سے یہ معاشرے کی اخلاقی قدروں کو ڈیمیج کر رہی ہے، جس طرح سے یہ رواداری کا جو کلچر ہے ہمارا، جو کہ ہمارا ایک یعنی بنیاد ہے ہمارے پورے بر صغیر کے معاشرے کی، جس طرح سے اس کو جو ہے یہ ڈیمیج کر رہی ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یعنی آپ اگر سیاست کو دشمنی میں لے جائیں گے اور انتقام اس حد تک بڑھ جائے گا کہ آپ دوسروں کے جو ہے وہ آپ جنازوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے، دوسروں کی آپ بیماری کا لحاظ نہیں رکھیں گے، اور اس حد تک آپ چلے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس ملک میں سیاست جہاں پہ رواداری ختم ہو جاتی ہے، اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں، تو اس ملک میں پھر جو ہے وہ معاشرے بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں، معاشرے میں سدھار نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب کہیے گا کہ 5 دن کے لیے پے رول دے رہی ہے، آپ لوگوں کی اطلاع ملی ہے اس بارے سے؟ دیکھیں اس بارے میں ہمیں کوئی باضابطہ اطلاع نہیں ہے، تھرو میڈیا ہمیں خبریں جو ہے وہ مل رہی ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ تھا، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ میاں شہباز شریف کو کم از کم 2 ہفتوں کا پے رول جو ہے وہ دیا جائے۔ وہ اس ملک کے صوبے کے 2 مرتبہ وہ چیف منسٹر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اس وقت قائد حزب اختلاف ہیں، ان سے پورے پاکستان نے تجدید کے لیے آنا ہے، اس لیے کم از کم ان کو 2 ہفتے کا جو ہے وہ پے رول جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اور یہ رولز ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا قانون کی بات، کوئی قانون میں ایسی بات نہیں ہے، یہ رولز ہیں، ڈسکرشن ہے، اور چیف منسٹر جو ہے وہ 15 دن بھی دے سکتا ہے، 5 بھی دے سکتا ہے، 10 بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ ان کی یعنی جو ہے یہ کمینگی ہے، گھٹیا پن ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی جو آج اس بات کو جو ہے وہ تیسرا دن ہے، اور انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ اس بارے میں کوئی انہوں نے ایکشن نہیں لیا۔ 2 سال بعد احد چیمہ صاحب کی
जमानत हो गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट मुसलसल जमानतें हो रही हैं और एहतसाब के हवाले से जो हुकूमत का बयानिया है उसको उस पर सवालात भी उठते हैं। आहद चीमा बेगुनाह बेकसूर जो है वो इंसान था, उसके साथ जुल्म हुआ है कि उसे 2 साल नहीं, उसे 2.25 साल होने को हैं कि 2.25 साल से उसको जो है वो जेल में रखा गया। और आप मुझे बताएं कि इनके एहतसाब के रेफरेंस का आप हाल देखें कि मीर शकीलुर रहमान के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट में केस डिस्कस हुआ, उन्होंने जब 3 सवाल उठाए कि बताओ इसका जवाब क्या है, तो वहाँ पे नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी हम वापस लेते हैं, हम आपकी पिटीशन की मुखालफत नहीं करते, तो आप इसके ऊपर कोई फैसला न दें। यानी जिस केस में नैब जो है ज़मानत को अपोज करने की जो है वो जुर्रत और ताकत नहीं रखता, इतना मवाद उसके पास नहीं है, उसमें जो है वो उस आदमी को 8 महीने तक जो है वो जेल में रखा गया, उसे यरगमाल बना के रखा गया, उसे ब्लैकमेल किया गया। तो फिर जब ये एहतसाब है तो उसके बाद फिर जो सूरत हाल होगी वो फिर आपके सामने है कि किस तरह। कानून नहीं बनना चाहिए कि इस तरह जो साबित नहीं होते 2-2, 3-3 साल जेलों में रह जाते हैं। सदर जरदारी भी 11 साल गुजार चुके हैं। ये कानून बनेगा इंशाअल्लाह ताला, और इस तरह से लोगों को कैद में रखने वालों का भी इंशाअल्लाह ताला हिसाब होगा और वो भी अपने इंजाम को राणा पहुंचेंगे। साहब थैंक यू वेरी मच। चलिए